خاص طور پر ایسی خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز اور تلاوت قرآن کی عبادت سے محروم ہو، وہ تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، دعا اور دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں. بہت سی عورتیں یہ پوچھتی ہیں نا کہ پیریڈز میں کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیا تسبیح کر سکتے ہیں. تو یہی بات جو ہے یہ اس چیز کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خواتین کو کہ ان بچیوں کو بھی لے کے جائیں جو حیض کی حالت میں ہو، وہ گھر نہ بیٹھی رہیں عید کے دن، وہ بھی نکلیں، تھوڑے عید کا نظارہ دیکھیں اور کیا کریں، یکبرنا، تکبیر پڑھیں، بتکبیرہم، اپنی تکبیر کو، ویدعونا، اور دعا میں شریک ہوں، یعنی دعا کریں یا دعا میں شریک ہوں. تو گویا عورت حالت حیض میں دعا کر سکتی ہے اور دعا میں شریک بھی ہو سکتی ہے، یا ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکتی. حالت حیض حالت جنابت ہے، اور حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا حکم دیا، یعنی اجازت دی. گویا رخصت ہے عورت کے لیے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کر لے. اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان تقرأ الآیہ، کہ عورت ایک آیت پڑھ لے قرآن کی، یعنی عورت اگر کوئی آیت قرآن کی پوری پڑھ لیتی ہے حیض کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں. کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص صبح اٹھ رہا ہے نیند سے، تو کیا وہ نیند سے صبح اٹھ کر اللہ کے نام کو نہیں لے گا، وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم سے نکل رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ ہر چیز میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے. تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، صرف یہ کہ ایک مخصوص طریقے پر عبادت جو ہے وہ منع کی گئی ہے. اسی طرح یہ ابن عباس کی جو انہوں نے یہاں رائے دی کہ ابن عباس جو تھے وہ اس کا جواز دیتے تھے، اور اس کا جواز ان کے پاس کیا تھا، وہ ہرقل کی طرف لکھا جانے والا خط. اگر ایک کافر جو غسل جنابت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بسم اللہ اور آیت لکھ کے بھیجی اور اس نے پڑھ لی، تو ایک مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ حالت جنابت میں بعض اوقات قرآن کی آیات پڑھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ ہے. اب یہ اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے اندر اس سے زیادہ قرآن ہے جو میری زبان پر ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پیٹ کے اندر اس سے زیادہ غلاظت ہے جو جنابت کی حالت میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے. یعنی دوسرا معنی یہ تھا.